بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاقت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹکس یوٹیوب چینل۔ امام مہدی کے سیریل میں آپ کے سامنے رضوان بھائی کے ساتھ ہم نے پہلی ایپیسوڈ کی، اس میں اوورآل ہم نے آپ کو پہلے تو انالیسس بتایا جس میں قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا کہ کس طریقہ سے قرآن اور حدیث دونوں ملا کر اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ماشاءاللہ رضوان بھائی نے آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے امام مہدی کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے حسب و نسب کے بارے میں بتایا، اوورآل ہم نے اس کا تجزیہ لیا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت ڈیپتھ میں جا کے جب تک آپ کو ایکسپلین نہیں کریں گے ہر چیز کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم رضوان بھائی سے اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کس طریقہ سے امام مہدی کے بارے میں جو واقعات ہیں احادیث میں ثابت ہیں، اور آگے وہ کون سا دور آئے گا جس میں امام مہدی کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور وہ کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی رضوان بھائی سے ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم رضوان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اینڈ آف ٹائمز کا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کریں، کچھ ایکسپلینیشن دینی یہاں پہ ضروری ہے احادیث کے حوالے سے۔ احادیث کی کیٹیگریز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اینڈ آف ٹائمز کے معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ احادیث کی بیسیکلی 4 کیٹیگریز ہیں، مین کیٹیگریز۔ ایک ہے صحیح، ایک ہے حسن، ایک ہے ضعیف، اور ایک ہے موضوع۔ اب جو صحیح حدیث ہیں وہ بیسیکلی صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شرائط ہیں جو حدیث کو جانچنے کی، اس کی جو کسوٹی ہے، اس کے جو معیار ہے، اس پہ وہ پورا اترتی ہیں، اس کو صحیح کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں اس چیز جو ہے وٹنس مل جاتی ہے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، اور وہی بیسیکلی ہمارے لیے معیار ہے۔ اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے حسن حدیث کی۔ حسن حدیث وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو شرائط ہیں وہ 70%، 80% یا 90% تک وہ پوری کرتی ہیں، کچھ کمی رہ جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ صحیح حدیث کی کیٹیگری میں نہیں جا پاتی، اس لیے وہ حسن کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، جو کہ درمیان کی کیٹیگری بنتی ہے صحیح اور ضعیف کے درمیان کی۔ اور جو ضعیف حدیث وہ ہوتی ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات اس طرح ہے کہ سمجھ لیں کہ 50% انہوں نے وہ شرائط پوری کی جو کہ صحیح حدیث ہونے کے لیے جو 100% شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے وہ 50% تک پہنچ گئی یا 60% تک پہنچ گئی، لیکن وہ آگے تک اس میں کچھ کمیاں رہ گئیں جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بات، اس میں یہ امکان ضرور ہوتا ہے کہ یہ بات نبی پاک سے ممکن ہے کہ یہ ثابت ہے، لیکن اس میں کچھ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، وہ اس کی شرائط پوری نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے وہ ضعیف کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ اور جو اس سے اگلی کیٹیگری ہے اس کو موضوع کیٹیگری کہا جاتا ہے، یعنی کہ خود کی گھڑی ہوئی، اس میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا آ جاتا ہے جو کہ محدثین نے جب اس کی ریسرچ کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا یا یہ خود سے حدیثیں گھڑتا تھا، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں ایسا کام کرتا تھا۔ بہرحال جب ایسی کوئی بات سامنے آ جاتی تھی تو وہ اس حدیث کو موضوع کی کیٹیگری میں ڈال دیتے تھے کہ یہ خود کی گھڑی ہوئی ہے۔ تو موضوع کی جو موضوع روایات جو ہے ان پر ہم بات نہیں کرتے، ان کو ہم نہیں لیتے، ہم نے ان کو رکھا اس لیے ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بات کی گئی ہے تو ہم نے اس کی کیٹیگری بنا دی۔ کہیں بھی کوئی بھی حدیث کو ضائع نہیں کیا گیا، تلف نہیں کیا گیا، کوئی بھی بات ملی اس کو کیٹیگریز میں ڈیفائن کر دیا گیا، اس کو کہیں بھی تلف کر کے منظر عام سے ہٹا نہیں دیا گیا، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، جو بھی حدیث موجود ہے نبی پاک سے ریلیٹڈ وہ حدیث موجود ہے، کیٹیگریز بس ڈیفائن کر دی گئی ہیں، کمپائل اس طرح کر دیا گیا۔ تو یہ تھی حدیث کے حوالے سے بات۔ اب ایک چیز جو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اینڈ آف ٹائمز کو جب ہم نے ڈیکوڈ کرنا ہے سارے معاملے کو، تو میں نے جس طرح پہلے بھی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ بہت سی احادیث جو بڑی واضح ہوتی ہیں، کلیئر کٹ ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی، اور کچھ احادیث ہوتی ہیں جن کو ڈیکوڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے، اور اس کی بھی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب وہ معاملہ کب کس کے ذریعے کیسے کھولنا چاہیں یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ باتیں ہڈن میسیجز میں ہوتی ہیں، ہڈن انداز میں ہوتی ہیں حدیث کے اندر، جن کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف کہ حدیث جو ہوتی ہے
حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے. ہم نے اب اس کی جو گیپس ہوتے ہیں, جو ڈاٹس ہم نے کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں, بعض اوقات صحیح حدیثیں ہمیں ایک مختصر بات بتا دیتی ہیں لیکن ہمیں وہ زمانہ نہیں بتاتی, وہ اس میں بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کی ڈیٹیل آپ کو ضعیف حدیث میں ملتی ہے. وہ ضعیف حدیث ہم نے صرف وہ لینی ہے جب بھی ہم نے اینڈ آف ٹائمز کے معاملے کو ڈیکوڈ کرنا ہے. ضعیف حدیث صرف وہ لیں گے جو کہ صحیح حدیث کی تائید میں ہو, یعنی کہ اس کو مزید ایکسپلین کر رہی ہو, اس سے کانٹرڈکٹ نہ کر رہی ہو, اس سے ٹکرا نہ رہی ہو. کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف صحیح حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں تو معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ بہت سی ڈیٹیل ایسی ہیں جو کہ مکمل موجود نہیں ہے صحیح حدیث میں. وہ ڈیٹیل آپ کو اینڈ آف ٹائم سے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہ آپ کو ضعیف حدیث سے وہ رہنمائی ملتی ہے, وہ مزید اس کو ایکسپلین کر دیتی ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہوگا اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے. تو وہ صرف صحیح حدیث کی اگر ہم لیں گے تو وہ پوری طرح ڈیکوڈ نہیں کر پائیں گے معاملے کو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ والی ضعیف حدیث اٹھا کر بات کرتے ہیں جو کہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں صحیح حدیث کے ساتھ, اور وہ خود بھی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور جو آگے میسج دے رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ ضعیف, ایک تو وہ ضعیف ہے, وہ کسی وجہ سے ضعیف ہے, اور وہ کانٹرڈکٹ بھی کر رہی ہے صحیح حدیث سے. تو اس لیے جو ضعیف حدیث کانٹرڈکٹ کرتی ہیں صحیح حدیث سے ان کو ہم نہیں لیں گے, وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں, وہ آپ معاملے کو ڈیکوڈ کرنے کے بجائے آپ مزید اس میں الجھ جاتے ہیں. تو ہم نے ضعیف حدیث وہ لینی ہے, جو لب لباب ہے میری گفتگو کا, ضعیف حدیث وہ لینی ہے جو صحیح حدیث کو مزید سلجھانے میں مدد کریں, نہ کہ اس کو الجھا دیں. جس طرح حدیث میں چیپٹرز ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب چیپٹرز موجود ہیں حدیث کتب حدیث میں. انہی کتب حدیث میں جہاد کا بھی چیپٹر موجود ہے جس کو ہم آج کل اگنور کر چکے ہیں. انہی کتب حدیث میں اینڈ آف ٹائمز کا چیپٹر موجود ہے جس کے اوپر ہم مکمل طریقے سے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں قرآن میں آیت بڑی واضح ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہی کتب حدیث ہیں, انہی میں یہ جہاد کے چیپٹرز ہیں, انہی میں اینڈ آف ٹائمز کے چیپٹر ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کو ڈیکوڈ کریں, اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہی یہ اینڈ آف ٹائمز کا چیپٹر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا حدیث صرف اسی وجہ سے بتائیے کہ ہم ان کو ڈیکوڈ کریں. جب معاملات آ جائیں سر پہ تو ہم سمجھ جائیں کہ اب یہ والے معاملات ہونے لگے ہیں, اب یہ ایسے سے رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہے. اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا حدیث کا, وقت سے پہلے سمجھنا ہی اصل فہم ہے. جب وہ واقعہ ہو جائے اس کے بعد اس کو ڈیکوڈ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. ڈیکوڈ کرنا ہے معاملے کے ہونے سے پہلے, اسی لیے یہ احادیث موجود ہیں, اور اسی لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ احادیث رہنمائی کے لیے ہمارے لیے موجود رکھی ہیں اس دور کے لیے کہ ہم ان کو ڈیکوڈ کریں اور اپنی تیاری کریں. اچھا, سوال یہاں پہ میرے ذہن میں ایک آتا ہے جو کہ پچھلے دفعہ بھی آپ نے جو امام مہدی کے بارے میں بتایا تھا, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے تقریباً آج سے 15 سال پہلے نا ایک پروگرام کیا تھا امام مہدی پہ. انہوں نے جو ایک حدیث بتائی تھی کہ 1000 سال کے بعد دوسری صدی جو ہے نا اس میں امام مہدی آئیں گے, تو وہ کہتے ہیں جی پہلی 1000ویں صدی تو گزر چکی ہے, اب اگلی صدی 1000ویں صدی کے بعد 200 سال کا انتظار کریں گے, یعنی کہ اب 1400 ہے. اٹ مینس کہ یہ 1400 سال والا یہ 1000واں سال مکمل ہونے کے بعد پھر اگلے 200 سال کے بعد جو ہے نا ہم اس کا انتظار کریں. دیکھیں جس طرح بھی ہم نے بات کی ضعیف حدیث ہم صرف وہ لیں گے جو صحیح حدیث کو ایکسپلین کرنے میں مدد دیں, جو کہ ان کو سلجھانے میں مدد کریں, نہ کہ الجھانے میں. صحیح. تو یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی ہے یہ حدیث, اور یہ ضعیف حدیث ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ضعیف حدیث ہم اینڈ آف ٹائمز کے لیے ضعیف حدیث ہم صرف وہ لیں گے جو کہ تائید میں ہوگی, حالات کے مطابق بھی ہوگی, صحیح, اور صحیح حدیث سے کانٹرڈکٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اب صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ معاملات اب اس طرف آ گئے ہیں, وہ اس نہج میں ہم پہنچ چکے ہیں جب حضرت امام مہدی کا ظہور قریب ہے. ساری نشانیاں, تمام مائنر سائنس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. جی جی. تو اب اگر ہم بات کریں, اب اس حدیث کے الفاظ کی طرف ذرا غور کریں. اس میں جو الفاظ ہیں, جو اس کا ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ مطلب ہے وہ ہے نشانیاں 200 بعد شروع ہوں گی. صحیح. اب اس میں سال کا کہیں ذکر نہیں ہے. صحیح.
اب نشانیاں 200 بعد شروع ہوں گی، بعد ادھوری ہے، بعد واضح نہیں ہے، یعنی کہ نہ صدی کا ذکر ہے نہ ہی ہزارویں کی بات ہے، 2200 تو کہیں بھی نہیں ہے نا. صحیح صحیح. اب انہوں نے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہوئے وہ 2200 تک لے گئے کہ 2200 سمتھنگ میں، یعنی کہ ہم 2000 میں چل رہے ہیں، یعنی کہ آج سے 200 سال بعد. جی جی جی. تو اس کو ڈی کوڈ کرتے 2200 میں، 2200 کا تو ورڈ کہیں نہیں ہے اس میں، 200 کی بات اور سال کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے. صحیح صحیح. اور وہ ہے بھی ضعیف کیٹیگری میں. صحیح صحیح. تو وہ اس لیے وہ کانٹرڈکٹ جب کر جائے حالات سے، کیونکہ 200 سال اگر لیں گے تو 200 سال تو گزر گئے نبی پاسم کے بعد، وہ بڑی نشانیاں شروع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اب معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم بڑی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 200 سال کا گیپ آ جائے. دور فتن میں ہم موجود ہیں، ساری فتنے کی حدیثیں پوری ہو چکی ہیں. اب دور فتن اتنا ایکسٹینڈ ہو جائے اور اس میں اب نشانیاں بھی مزید نہ ہوں کہ پوری ہونے والی، تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ٹو می ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. تو بات یہ ہے کہ وہ مزید یہ اگر ہم اس طرح کی ایکسپلینیشن میں جائیں گے، ان حدیث کو پکڑیں گے، زیر بحث ان حدیث کو لائیں گے جو کہ کانٹرڈکشن کریٹ کرتی ہیں اور وہ ضعیف حدیث ہیں، تو ہم معاملے کو سلجھانے کے بجائے ہم الجھا دیں گے. صحیح. مطلب آپ کا یہ کہنے کا ہے کہ اس وقت نشانیں جتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ تو واقعات پہ بہت سلو ہو جائیں گے، اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت تک پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی مجھے تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے. میرے خیال ہے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں سوالات تھے. امید ہے کہ آپ کو نا ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے جو بہت سارے دوست سوالات کرتے ہیں، یہ چیز کنفیوژن ختم ہو چکی ہوگی. اچھا ایک اور چیز کلیئر کر دیں کہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ تینوں مسالک کے اندر تو ذکر تو موجود ہے. کرسچینٹی میں موجود ہے، ان کا بھی ایک ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے اور ہمیں نجات دلانی ہے. تینوں مذاہب میں. اچھا یہودی جو ہے وہ بھی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں، وہ ہمارے حساب سے وہ دجال ہے. اور ہماری کتب کے اندر تو بالکل واضح موجود ہے، بلکہ بہت ساری احادیث موجود ہیں. تو کیا قرآن پاک میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کوئی ایسا اشارہ موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں. بڑے لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وہ جو ان کی کشمکش ہے اس بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو وہ سوچتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے آنا ہے یا یہ بھی ایک myth ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 157 اور 158، اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. یعنی کہ یہ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا. صحیح. بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، یعنی کہ جس شخص کو بھی انہوں نے سولی پہ چڑھایا تھا ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی. صحیح. اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور آج مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی ذات کو لے کے شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرٹی میں یہ بتا دیا، آیت نمبر 158 سورہ نساء، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یعنی کہ اس سے پچھلی آیت میں اینڈ جو ہوئی آیت وہ وہاں پہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی حتمی انداز میں یہ بات ہمیں بتا دی. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. صحیح. مطلب کہ اب دیکھیں الفاظ تو بالکل واضح ہیں ترجمے میں کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اٹ مینس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. جس طرح اصحاب کاف کا غیر معمولی واقعہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، 309 سال تک تو سو گئے. بے شک. تو اب یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اور اس کے بعد اگلی ایک آیت ہے، یہ تو ہمارے لیے غیر معمولی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں ہو جائے تو ہو جاتا ہے. بالکل. اب یہ اگلی ایک آیت ہے، یہ سورہ زخرف کی سورت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 61. صحیح. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یقیناً وہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آیت نمبر 57 سے ہم سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام لے کے مینشن کیا، ابن مریم. یعنی کہ یہاں بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں. یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قیامت کی علامت ہے. یہ قیامت کی علامت ہے، پس تم ان کے بارے میں شک نہ کرو. صحیح. یعنی کہ تم اس بارے میں شک مت کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے.
یہ آیت سورت نمبر 43 آیت نمبر 61. اب اس آیت کی جو تشریح ہے جی جی وہ بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے. اچھا ماشاءاللہ. ناظرین میں تھوڑا سا یہاں پہ رضوان بھائی کی بات میں تھوڑی سی تائید کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اور حضرت عباس جو تھے اس وقت کے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے لڑے تھے اور اس میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کہا تھا جب رہائی کی بات آئی کہ آپ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور اس کے بدلے میں آپ رہائی حاصل کر لیں. اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو بعد میں یہ پہلے مفسر ہیں قرآن پاک کے, یعنی کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کے لیے حضرت عباس نے یہ بیڑا اٹھایا. اور پھر آگے وہی جو ہے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس وہ بھی مفسر قرآن تھے, انہوں نے پھر اس طریقے سے تشریح کی. اچھا, جو آپ نے ابھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بتائی ہے بات ہمیں, اس سے ایک حدیث ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا, اپنے سینہ مبارک سے لگایا, اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. تو کتنی خوبصورت یعنی کہ ان کی شان میں یہ حدیث ہے کہ ایک تو نبی پاک کے سینہ مبارک سے لگے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں قرآن کا علم و فہم عطا فرما. تو خوبصورت حوالہ دیا ہے, تو وہ حوالہ بھی ہمیں بتائیں. میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کو. جی, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, اور یہ سلسلہ تو صحیحہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے, یہ 2 جگہوں پر موجود ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں ہے. صحیح. یعنی کہ بڑے وضاحت سے انہوں نے بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ, اگر آپ اس کو پڑھیں گے ریفرنس کے ساتھ آپ چیک کر لیں, صحیح حدیث ہے ماشاءاللہ. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑے کلیئرٹی میں یہ چیز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیشلی یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جب ان کا نزول ہوگا قرب قیامت, اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ اس کو صحیح مسلم میں بھی اور بے تحاشا جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, متفق علیہ احادیث بے تحاشا اس بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آنا ہے, اور وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اور یہ ابہام جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تشریح میں قرآن پاک کے جو آپ نے حوالہ دیا اس میں انہوں نے ماشاءاللہ کلیئر کر دیا ہے. چلو یہ سوال تو بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. بہت سارے ذہن میں دوستوں کے سوالات تھے اور بہت ساری کنفیوژن تھی, امید ہے کہ وہ آپ کو ختم ہو چکی ہوں گی. اب حضرت امام مہدی کے بارے میں ذرا مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہیں احادیث کی روشنی میں. تو وہ ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں, یقیناً ناظرین آپ کو بھی بہت زیادہ علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا, میرے علم میں بھی بڑا اضافہ ہو رہا ہے. رضوان بھائی پلیز.